آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا غوث اعظم مدد کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے۔ مولوی طارق مسعود شغلی کی ویڈیو آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ جی شرک ہو رہا ہے، جی المدد یا رسول اللہ یہ شرک ہے، یا غوث پاک مدد یہ شرک ہے۔ یہ الو کا پٹھا نہ تو کچھ پڑھتا ہے نہ اسے کچھ پتہ ہے، بس تھوڑی سی فیم مل گئی ہے، اسی وجہ سے یہ مونگیاں مارتا پھر رہا ہے۔ تو میں یہ اسے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا ہی لٹریچر پڑھ لے۔ یہ تفسیر عزیزی ہے جو ایچ ایم سعید کمپنی کی طرف سے یہ جو ہے وہ یہ کمپنی اس کی ناشر ہے۔ اس میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ یہاں لکھتے ہیں کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت روا خدا تعالی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو یہ کہتے ہیں شرک ہے، اور اگر ایسا اعتقاد کر کے استعانت ساتھ غیر کے کرے اور اس غیر کو مظہر عون الہی کا سمجھے سو ایسی استعانت شرع میں جائز اور روا ہے، اور انبیاء اور اولیاء نے بھی اس طرح کی استعانت ساتھ غیر کے کی ہے، اور حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ اعتقاد رکھے اللہ کو حقیقی مددگار سمجھتے ہوئے کہ حقیقی مددگار وہ ہے، اور اللہ کے جو پیارے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے اگر کوئی المدد یا رسول اللہ کہے، المدد یا غوث پاک کہے، یا المدد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہی حقیقی مددگار ہیں تو پھر شرک ہے۔ تو یہ الو کے پٹھے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا ہی لٹریچر کم از کم پڑھ لو تو میں تھوڑی سی عقل آ جائے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور بونگیاں مارنا چھوڑ دو۔ تھوڑا سا فیم مل گیا اور تھوڑا سا جناب مشہور ہو گئے اور بونگیاں مارنا شروع کر دی، چھوڑو یہ چیزیں، مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے آوارہ لوگوں کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آمنا برب العالمین۔